العلي البرهان والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المبشر به في الإنجيل والمنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان أما بعد. یہ اب کتاب شروع کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر. اس کا نام ہے باغ جنت اور یہ مرتب کی ہے مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہے محترم جناب حافظ سید عنایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس میں احادیث ہیں اور بہت ہی زبردست مضامین جمع کیے. جب میں نے اس کو دیکھا تو داعیہ پیدا ہوا. اس سے پہلے بھی آپ کو چند مضامین میں نے سنائے ہیں تو داعیہ پیدا ہوا کہ آپ حضرات کو بھی یہ مضامین سنائے جائیں. اس سے پہلے جو کتاب آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ وہ چند بار آپ حضرات کو سنا چکا ہوں چند برسوں میں. جس طرح سے وہ کتاب بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے یہ بھی ہوگی یقیناً، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہ پڑھنے میں اور سننے میں کافی فرق ہوتا ہے. ایک تو آدمی اپنے پڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک یہ کہ یہاں آپ سنیں گے اور ضرورت محسوس کی جائے گی تو ظاہر ہے اس کی کچھ تفصیل تشریح یا اس سے اور متعلق جو باتیں جیسا کہ آپ سنتے ہیں انداز درس ہے تو اس سے انشاءاللہ اس کا نفع اور زیادہ ہو جائے گا. ورنہ ظاہر ہے کہ نام معروف بھی ہے کتاب معروف بھی ہے. کوئی سوچے کہ جی یہ تو ہمارے پاس بھی ہے تو وہ تو ہوگی ہو بے شک، لیکن یہاں پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس سے کہیں زیادہ نفع حاصل ہو. اس بنا پر اللہ کا نام لے کر آج یہ کتاب شروع کر رہا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے حمد بیان کی ہے. شاہ صاحب نے اس میں جہاں احادیث کے مضامین اور اسی طرح سے اور کام کی باتیں بیان کی تو اس میں ساتھ میں منظوم مضامین بھی جمع کیے ہیں. اشعار کی صورت میں نصیحتیں اور توجہات تو بہرحال وہ ان کا ایک خاص انداز ہے تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کو بہت نفع ہوگا. فرماتے ہیں حمد بے حد اس خدائے پاک کو نور ایمان جس نے بخشا خاک کو کس سے پورا اس کا حق ہوئے ادا کون گن سکتا ہے انعام خدا. نام ان کا ہے دوائے ہر بلا احمد مرسل محمد مصطفیٰ. دم بدم ان پر درود و صد سلام پہنچے اس عاجز کا تحفہ بالدوام. حمد خالق کب کسی سے ہو سکے پاک ہے وہ ذات جو چاہے کرے. اور زباں کو کب ہے طاقت اس قدر جو کرے نعت نبی خیر البشر. کہتے تھے سب انبیاء محترم کاش ہوتے امت احمد میں ہم. نسخہ اعلیٰ جو کرتا ہوں بیاں ہو مفید خلق اے رب جہاں. آگے ارشاد فرماتے ہیں ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں. ارشاد باری تعالی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ ہے اے بندو ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین یا مذہب بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا. مذہب کے طور پر دین کو اللہ پاک نے اسلام کو ہمارے لیے منتخب فرمایا. یہ آسمانی مذہب ہے اللہ پاک کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہے
اور اللہ پاک نے بہت کرم فرمایا کہ اس کی تکمیل بھی فرما دی، اور تکمیل فرما کر مہر بھی لگا دی کہ خاص وقت میں عرفات کے میدان میں عرفے کے دن جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس طرح سے دین کے کامل اور مکمل ہونے کی اللہ پاک نے بشارت دی۔ فائدہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ ہمیں اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں مادی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کو ملی وہ صحت ہے، اور روحانی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی، اسلام کی اور قرآن کی۔ اور آخرت میں اہل ایمان کو جو نعمتیں ملیں گی ان سب میں اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت ملے گی وہ نعمت دیدار ہے۔ اور یہ بزرگان دین کے ارشادات اور مشاہدات، تجربات کا نچوڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل صحیح ہے۔ آپ حضرات بھی غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بالکل صحیح پائیں گے۔ تو غرض کہ صحت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے مادی نعمتوں میں، اس کی قدر کی تعلیم دی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ اور اسی طرح سے کفر جو ہے یہ لعنت ہے، شرک لعنت ہے، گناہ لعنت ہے اور لعنت کا باعث ہے، اور یہ ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو بھی اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی، خاص اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہوا، اور اس کو اس کی زبردست قدر کرنی چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ برے اعمال سے بچے، نیک اعمال کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش جاری رکھے کہ اسی میں اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جتنی نعمتوں کی طلب ہونی چاہیے وہ ملیں گی، یہاں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے اگرچہ دنیا میں ڈھیل دیں، لیکن برزخ میں اور آخرت میں اس کے لیے بڑا خسارہ ہے اور پریشانیوں کا سامان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اسلام اور ایمان اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ظاہری طور پر جب آدمی قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور یہی صفت جو ہے جب کیفیت دل میں راسخ ہو جاتی ہے اور نہایت مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کسی بھی شک ڈالنے والے کے شک کی بنا پر وہ زائل نہ ہو، یہ ایمان کی نعمت ہے۔ کچے لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایمان لائے اور کلمہ پڑھا، اور جلدی سے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ آمنا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تم ایمان والے کہاں کہلاتے ہو، ابھی ذرا پہلے محنت کرو، دل کے اندر اس کو رچاؤ بساؤ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کوئی بھروسہ نہیں کہ آج مسلمان ہوئے کل پھر بھاگ جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے دل میں ایمان رچ بس جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تو وہ ایمان سے پھرے گا نہیں، اور جس کے گلے تک ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، وہ ذرا سے لالچ میں آ کر وہ مرتد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایمان جو ہے یہ راسخ عقیدہ اور راسخ صفت کا نام ہے۔ بہرحال اس پر قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے زبردست کرم فرمایا ہے کہ اسلام کی نعمت دے کر اس کو مسلمان قرار دیا ہے۔ اور جہاں یہ 26ویں پارے سورہ حجرات میں اللہ پاک نے برائیوں سے منع کیا ہے، غیبت سے، چغلی سے اور اس طرح سے مذاق اڑانے سے، تو وہاں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ تمہیں اللہ کی طرف سے لقب مل گیا ہے ایمان کی نعمت سے،
سرفراز ہونے کی بنا پر مومن، تو اب اس لقب کے بعد کوئی اور تمہارے ساتھ برا لقب نہ لگے، تمہارا برا نام نہ پڑے۔ برا نام چور ہے، اچکا ہے، بدماش ہے، لفنگا ہے، بے دین ہے، فلانا ہے، تو اللہ پاک کو یہ پسند نہیں کہ جب اس نے نعمت ایمان سے سرفراز فرما دیا اور مومن بنا دیا تو اب وہ اپنے ساتھ کوئی اور خلاف القاب لگائے، اللہ پاک کو پسند نہیں۔ تو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق و فجور کا لقب لگنا جو ہے ایمان کے بعد بہت برا ہے۔ ایمان کی جب نعمت مل گئی تو اس کی قدر کرو کہ یہ اعزاز اور یہ ایوارڈ جو ہے یہ باقی رہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ آئے۔ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت اور آبرو، مکان، زمین، جائیداد وغیرہ، ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی حد ہے۔ آدمی ایک حد تک ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے بعد قصہ ختم ہے۔ فرماتے ہیں دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حور و غلمان کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا وغیرہ، یہ دائمی نعمتیں ہیں جو آخرت میں مومن مسلمان کو جنتی کو ملیں گی۔ اور جنت خود جو ہے وہ بہت زبردست نعمت ہے کہ جنت ملنے کے بعد پھر اس سے چھینی نہ جائے گی، اور وہاں نہ غم ہوں گے نہ فکر ہوگی۔ یہاں دنیا میں آزمائشیں ہیں، اس بنا پر یہاں یہ نشیب و فراد رہتے ہیں، کبھی آرام ہے، کبھی تکلیف، کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی، تو اس طرح سے یہاں یہ سلسلے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک نے یہ عالم تعلقات بنائے ہیں۔ اس انسیت کی وجہ سے آدمی کا وقت اچھا گزر جاتا ہے، اور اگر انسیت کا سامان نہ ہو تو آدمی کٹا کٹایا رہتا ہے۔ بارکیف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملی ہیں، اس پر بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ دنیا کے جو فائدے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انسان جب تک اس سے چیز متعلق ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر قصہ ختم۔ کپڑا ہے مثلا خریدا، بنوایا، سلوایا، اس کو پہنا، پہننے کے بعد جب پرانا ہو گیا، دل سے اتر گیا، اس کو چھوڑ دیا، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، قصہ ختم۔ ایک محدود فائدہ اس نے حاصل کیا اور قصہ ختم۔ کھانا ہے، کھانا کھایا، اس کو اندر پہنچایا، اس کے بعد قصہ ختم۔ اس طرح سے پانی ہے، پیا، اندر پہنچایا اور قصہ ختم۔ اسی طرح سے مکان ہے، آدمی کا زندگی کے اندر بھی کتنا تعلق ٹوٹتا رہتا ہے۔ ایک مکان بڑے چاو سے ارمان سے بنایا، رہا سہا، اس کے بعد اس کو بیچ کے دوسرے میں چلا گیا، پہلے کو بھول جاتا ہے۔ دوسرا بیچا، تیسرے کو لے لیا، دوسرا بھول گیا۔ تو یہ محدود فوائد ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے فائدے محدود نہیں ہیں، لا محدود ہیں اور دائمی ہیں۔ باہر کے دنیا میں بھی اللہ پاک نے جو مادی نعمتیں عطا فرمائی، جائز ذرائع اور وسائل سے، ان کی بھی قدر کی ضرورت ہے اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ناقدری کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی ہمیشہ اس نعمت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ مان پڑتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ خوشیاں آتی ہیں، اس کے بعد برابر ہو جاتا ہے معاملہ۔ روزانہ جو ہے وہ اس طرح کی رونقیں نہیں رہتی کہ روزانہ جو ہے وہ گھر میں شادیاں ہوا کریں، وقت ہوتا ہے، خوشیاں ہوئی، اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں، غمی آئی
اور غمی کے بعد پھر قصہ ختم ہو گیا اور معمول کا پھر معمول بن گیا، زندگی گزرنے لگی۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کبھی نہ ختم ہوں گی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، کتنے لمبے مرحلے ہیں اس میں۔ سب چیزوں کے اندر ایسا ہی ہے، کپڑے میں، سامان میں، کھانے پینے سے متعلق، مکان میں۔ تو بہرحال محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کے بعد پھر آرام کی صورت ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی حقیقت ہے کہ جو مقدر میں ہو تو آرام ملتا ہے، ورنہ آدمی سامان کر لیتا ہے آرام کے۔ آرام تو جب ملتا ہے جب اللہ کا کرم ہو جائے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اسباب راحت کے جمع ہونے سے راحت حاصل نہیں ہوتی۔ راحت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو تو جب ہوتی ہے، اگرچہ راحت کے اسباب حاصل نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے، بہت بڑی کوٹھی ہے اس کی، کمرے بھی کافی ہیں، کوٹھی بہت بڑی ہے، ساری سہولتیں ہیں، عیش آرام کے سارے سامان ہیں، لیکن ہر وقت کھٹکا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ڈاکو نہ آ جائیں، چور نہ آ جائیں، موت نہ آ جائے، تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور ایک آدمی ہے کہ سادہ سودہ سا گھر ہے اس کا، سادہ سا رہنا سہنا ہے، کھانا پینا ہے، لیکن اس کو بے فکری ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ سکون اور آرام جو ہے یہ خاص اللہ کی عطا ہے، اور اس میں ویسے اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ اس کے ذکر سے سکون ملتا ہے، حقیقت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جھونپڑے میں رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح محل میں بھی اگر رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہاں بھی مل جاتا ہے، اور اگر یاد نہیں کرتا تو محل کے اندر بھی بے سکونی رہتی ہے۔ بار کیف یہاں پر یہ آمد و رفت، کم اور زیادہ ہونا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کھانے سے متعلق آدمی کتنے مرحلوں سے گزر کر اس کے بعد پھر کھانا کھاتا ہے، اور اس طرح سے پھر اس میں ذائقہ پیدا نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آتا۔ گوشت ہے، جانور ذبح کیا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا، گوشت کو لایا گیا، سالن بنایا گیا، لیکن اس میں جو مرچ مسالے مقدار صحیح ہونی چاہیے تھی وہ صحیح نہ ہوئی، بڑی محنت کی، بہت لگ کے پکایا، لیکن کچھ چیز زیادہ ہو گئی، کچھ کم ہو گئی، تو کھانے میں لطف نہیں آتا، وہ مزیداری نہیں، بہت محنت کے باوجود بھی وہ مزیداری نہیں۔ اور بعض وقت سب چیزیں معتدل ڈالی ہیں اور بہت تناسب سے، اس وقت آدمی کو بھوک بھی لگی ہے اور کھانے میں لطف بھی آتا ہے۔ تو بار کیف آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمتیں سمجھ کر برتتا رہے اور اس پر شکر ادا کرتا رہے، تو پھر اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلا کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ ہو گیا، یا دست آنے لگے، یا قے ہو گئی، یا کوئی اور مرض ہو گیا، تو بہرحال کھانے کے بعد بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حکیم اور ڈاکٹر کے نسخے پیے جاتے ہیں، کہیں ہاضمے کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو دنیا کے ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوں گی اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ یہاں جو تکلیفیں اٹھا لی، مشقتیں جھیل لی، اس کے اجر و ثواب جو آخرت میں ملیں گے تو وہ بغیر مشقت کے اور بغیر تکلیف کے ملیں گے، اور پھر وہ دائم ہوں گے، اس میں عارضی زلزلہ نہیں ہے، مل گئی تو مل گئی۔ فرماتے ہیں
جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا تو اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ اور جنت میں عجیب عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو تب بھی مزہ آئے گا، نہ پیشاب، نہ پخانے کی تکلیف، نہ ہیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، ویسے خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست وسعتیں رکھی ہیں جنت کے اندر کہ جس کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافی بیان کیے ہیں ان کے حالات، اس کے باوجود بھی فرمایا ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ آدمی کا دل چاہ رہا ہے پرندے کا بھنا ہوا گوشت کھا لے، دل چاہتے ہی پرندہ اڑ کر آ گیا، تلایا اور اس کو جناب کباب کھا لیا، جتنا کھایا کھا لیا، جتنا چھوڑنا چاہ چھوڑ دیا، اڑ گیا واپس۔ اسی طرح سے جوڑے اور اسی طرح خود وجود انسان کا ایسے قیمتی قیمتی جوڑے اور اس طرح سے گھومنے پھرنے کے لیے اتنی وسعت کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی وسعت ہے کہ ایک ایک درخت جو ہے اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اس میں 500 سال تک گھوڑے سوار جو ہے چلتا رہے تو پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ پرانے نمازیوں میں ہمارے ایک ملحد نمازی تھا، بے دین کم بخت، اللہ جانے ہے کہ مرا گیا، تو اس نے جب حدیث سنی تو اس کو تکلیف ہوئی، کہنے لگا کہ جی اتنے لمبے چوڑے درختوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں لینا تو اللہ میں سے کہہ دینا مجھے نہیں چاہیے، سرے سے جنت ہی نہیں چاہیے تو قصہ ختم، کہہ دینا مجھے جنت نہیں چاہیے، کہیں اور جانا۔ پھر دنیا میں ایک چھوٹا سا پلاٹ ملنے کی کوئی آس امید ہو جائے تو اس پردے کو کیسے جھپٹتے ہیں، مفت کا مال کہیں بٹ رہا ہو تو کیسے جھپٹے مارتے ہیں اور لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور چھینتے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ پاک جنت میں اتنی وسعت کے ساتھ نعمتیں دے اور آدمی کہے جی ان کی کیا ضرورت ہے، تو جب ضرورت نہیں تو مت لینا، ورنہ مومن مسلمان کو تو اس کی طلب ہی طلب ہے اور اس کی تڑپ ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا اپنے تخت کے اوپر بیٹھے بیٹھے دل چاہ رہا ہے کہ انگور کھا لے اور ہاتھ بھی نہ ہلانے پڑے، تو انگور کا خوشہ اس کے منہ کے اوپر آگے لگے گا اور منہ میں چلا جائے گا اور وہ بغیر ہاتھ لگائے کھا لے گا۔ بہت زبردست اللہ پاک نے وہ جنتیں تیار کی ہیں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے۔ یہاں محنت کر جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر جائیں، اتباع سنت میں زندگی گزار جائیں تو پھر وہاں مزے ملیں گے، بہت مزے رہیں گے اور نعمتیں ملیں گی۔ ایک تاریخ میں نے پڑھا تھا، مکہ مکرمہ میں کسی صدی میں ایک باغ تھا اور اس کے مالک نے ایسے اس باغ کو لگایا تھا کہ کھجور کے درخت تھے اس میں ہر قد کے، بڑے اونچے اونچے بھی تھے کہ اوپر چڑھ کر کھجور توڑنی ہوتی تھی، اور ایسے بھی تھے کہ آدمی کسی کرسی وغیرہ پر کھڑے ہو کر اوپر ہاتھ کر کے توڑ لے، اور ایسے بھی تھے کہ بغیر کرسی کے زمین پر کھڑا ہو کر اوپر ہاتھ کر کے توڑ لے، اور ایسے بھی تھے کہ ہاتھ بھی اوپر نہ کرے، منہ کی سیدھ میں ہو، منہ سامنے کرے اور ایک خوشہ پکڑ کے منہ میں کھجور دبائے اور کھینچ لے، اور ایسے بھی تھے کہ بیٹھ کر چاہے تو وہ خوشے توڑ لے اور کھجور توڑ لے کھا لے۔ اور فرمایا لکھنے والوں نے کہ ایسے بھی تھے کہ کھڑے ہونے کو اور بیٹھنے کو بھی دل نہ چاہے تو اس کے نیچے لیٹ جائے اور لیٹ کے خوشہ پکڑ کے ذرا منہ کے سامنے لا کے کھجور دبا کے اور اس میں سے کھینچ لے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ایسا باغ دکھایا کہ جس کے اندر ہر قد کے درخت لگے ہوئے تھے، اور اللہ پاک قدرت والے ہیں۔ مجھے پڑھ کر کافی تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا درخت کہ جو بالکل زمین سے لگا ہوا ہوگا اور لیٹ کر آدمی کھجور کھا لے، لیکن اللہ پاک بڑے کریم ہیں، ان کی زبردست شان کریمی نظر آتی ہے، شان خالقیت نظر آتی ہے۔ مدینہ منورہ میں نے باغات کے اندر دیکھی ہے ایسی کھجوریں جو بس پیدا ہوئی ہیں اور ان کا تنا زیادہ نہیں ہے، بالش بھر ہوگا، سوا بالش ہوگا، اور اللہ کی شان پتے پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی کھجوریں زمین پر رکھی ہوئی ہیں۔
تو پکا یقین ہو گیا. ویسے یقین تو ہمارا پہلے بھی تھا, مزید اور اس میں پختگی ہو گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے. تو اس طرح سے اللہ پاک نے وہاں جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں, سب کا استحضار اور سب کا ایک دفعہ میں ذکر کرنا کسی بڑے سے بڑے عالم کے بس کا بھی کام نہیں. بس ساری آخر میں پھر یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی فرما دیا کہ ایسی ایسی اللہ پاک نے نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا. آدمی اپنے خیالات میں بہت رفعت پر چلا جائے, جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ سوچ رکھ سکتا ہو, کر سکتا ہو, وسعت دے سکتا ہو, لیکن اس کے باوجود اللہ کی جنت اس کی کوئی اس کے پاس مثال نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو نیک بنائے اور اپنی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے, اور ہمیں آپ کو اللہ پاک اپنی رضا عطا فرمائے اور مقام رضا جنت عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی ناراضگی سے بچائے اور مقام غضب یعنی جہنم کی آگ سے اللہ پاک بچائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں, آخر ایک دن دنیا میں اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی, چھٹ جائیں گی. اب خوب سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی, اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اسلام کو قبول کر کے ایمان کے اوپر مضبوط ہونے اور نیک اعمال کرنے, عقیدے صحیح رکھنے پر ہی وہ ملنے کی امید ہے. اگر کسی کے عقیدے ہی خراب ہوں, چاہے وہ دنیا میں کتنی محنت کرے, سب حقارت ہے. دنیا چونکہ یہ دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, اس لیے یہاں اللہ پاک کافروں کو بہت ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو جو کچھ دینا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جبھی ان کو اتنا مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کو تنگی ترشی نظر آتی ہے, اور دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ تم سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ باللہ ناراض ہے جبھی تم پر تنگی ترشی رہتی ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان پیغمبروں میں آپ پر کیسے کیسے تنگی اور عسرت کے وقت گزرے. ہفتے میں کبھی آپ کے یہاں مسلسل چولہا نہیں جلا, فاقے رہتے تھے, اور اس طرح سے بعض وقت تو عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک کھجور تک بھی نہیں ہوتی تھی. اور کتنے محبوب تھے, سارے پیغمبروں کے سردار, امام الانبیاء اور اللہ کے محبوب. تو غرض کہ یہ معیار نہیں ہے, معیار ہے تقوی. اور اللہ پاک نے دنیا میں آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے اس بنا پر کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے تو اس کی وجہ سے کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہو اور کسی دوسرے کو مطعون نہ کرے, اس لیے کہ یہ تو دنیا ہے, آزمائش کا سامان ہے. اللہ پاک کسی کو دے کر آزماتے ہیں, کسی سے لے کر آزماتے ہیں. آپ کے ہمارے سامنے کتنے واقعات ہیں کہ آدمی کو اللہ پاک نے دیا. ابھی مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا, ایک شخص تھا بہت اس کو اللہ پاک نے فراوانی بخشی, یہاں تک کہ پیسہ بہت زیادہ ہوا, گاڑیاں وغیرہ خوب خریدی, پھر آگے ایک شادی کی, دوسری کی, تیسری کی, 3 شادیاں کی, اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا, پھر عیاشی کرنے لگ گئے. سب کے اولادیں ہوتی رہی, عیاشیوں میں مست ہو گئے اور اللہ پاک کو بھول گئے, تو اولادیں نافرمان ہو گئی اور اس طرح سے کام خراب ہونے لگے. آگے چل کر نوبت اتنی آ گئی کہ ایک ایک چیز بکنے لگی, اور آگے اور مزید بتایا اس نے اللہ کی پناہ کہ کوئی قتل کا مقدمہ تھا, اس میں ان کے اوپر الزام آ گیا اور ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا, اور وہ اولاد بھی ساری بگڑ گئی اور بیویاں بھی ساری تتر بتر ہو گئیں, اور اپنے پاس 2 پیسے بھی نہ رہے, کوئی چھڑانے والا بھی نہ رہا.
اور ایسے حضرات بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور آزمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ پاک نے ان کو آخر تک سرخرو رکھا، اور ان کی زندگی بڑی پاک صاف، بڑی اچھی گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں۔ نیک بندوں کی، نیک بندیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام سارے چلتے رہتے ہیں، کیسے کیسے اللہ پاک اپنے بندوں کو پیدا فرماتے رہتے ہیں اور دین کے کام لیتے رہتے ہیں، کارہائے خیر میں لگے رہتے ہیں۔ کسی نے کسی کو مکان دلوایا، کسی نے کسی کی اور ضرورت پوری کی، اور اس طرح سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں زبردست طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پاک پھر انہیں اس طرح عطا بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کو بندہ ہی مانتا رہتا ہے اور صحیح صحیح چلتا رہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس سے وہ نعمتیں چھینتے نہیں ہیں۔ سورہ کاف کے اندر 2 آدمیوں کا ذکر ہے 3 پاؤں کے پاس، ایک اللہ والے تھے، ایمان والے، اور ایک مشرک۔ چنانچہ ایمان والے جو تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تہی دست رہے، اور یہ مشرک جو تھا یہ سب سمیٹ کر رکھتا تھا، بڑا پیسے والا تھا، اور آزمائش ہوئی کہ اس کو آل اولاد بھی اللہ پاک نے بہت دی مشرک کو۔ یہ تانا دیا کرتا تھا ایمان والے کو کہ دیکھو تجھ سے اللہ ناراض ہے، جبھی تیرے پاس نہ پیسہ ہے نہ آل اولاد اتنی زیادہ ہے، مجھے دیکھ کہ میرے پاس دولت بھی ہے، باغات بھی ہیں، اور اولاد بھی بہت ہے۔ تو اس طرح تانا دیا کرتا تھا۔ وہ ایمان والے جو تھے وہ اسے کہتے تھے کہ جب تو باغ میں جایا کرے تو کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اور ماشاء اللہ پڑھا کر، لا حول ولا لا قوت الا باللہ پڑھا کر کہ محض اللہ کی عطا ہے اور اس کی کرم نوازی ہے۔ اس نے نہیں پڑھا، اس میں اللہ کو دینے کی کیا وہ ہے، میری محنت، میری کوشش، اس کا ثمرہ۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا ہے کہ جب وہ صبح گیا تو دیکھا تو زمین پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ میرا کھیت باغ کہاں گئے۔ رات کو اللہ میں نے آفات بھیج کر سب اڑا دیا، سب ختم کر دیا، برابر کر دی زمین۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی اطاعت جو ہے اس سے برکت ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور نافرمانی سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ہمیں آپ کو بھی اپنے اللہ پاک کی نعمتوں کے اوپر ہمیشہ شکر کرنا چاہیے اور اپنی کوئی چیز نہ سمجھے۔ آدمی اپنے آپ کو کیا سوچے، سر سے پاؤں تک یہ انفسی نعمتیں ساری یہ سب اللہ ہی کی عطا ہیں، اور اس سے متعلق جو آفاقی نعمتیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہیں۔ اگر اللہ پاک کسی سے روکنا چاہیں تو کوئی طاقت نہیں کہ اس کو ایک لقمہ بھی دے دے، ایک پیسہ بھی دے دے، اور اگر دینا چاہیں تو کوئی طاقت نہیں جو اس سے روک دیں۔ تو باہر کیف اللہ پاک سب کچھ ہے، بندہ کچھ بھی نہیں، اس کے فضل سے نظر آتا ہے کہ ہے، ورنہ حقیقت میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں۔ ابھی ہمارے ایک شاگرد ہیں، آج انہوں نے فون کیا جو میں سے پہلے بڑا دل دکھا اور بہت رنج ہوا۔ ان کے یہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، پہلے ہی بیمار رہتے ہیں، بہت زیادہ آدمی میرے ساتھ تھے، شاگرد ہیں میرے، ٹینشن بھی کافی رہتے ہیں اور شوگر بھی رہتی ہے۔ تو ولادت کی خبر کے ساتھ جو بہت زیادہ تکلیف دہ خبر دی وہ یہ دی کہ بچی ہوئی ہے اور وہ نابینا ہے۔ اتنا بڑا امتحان ہے، تو انسان اپنے آپے میں کچھ بھی نہیں۔ بعض وقت بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے یہاں اپنے ولادت کے سلسلے میں کیس کرایا کرتے تھے، تو کافی بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے یہاں۔ وہ ڈاکٹر نہیں مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی مولانا صاحب بس کرو، تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔
وہ بہت کچھ باتیں بناتی تھی کہ اتنے بچے ہو گئے اور یہ سنبھالنا مشکل اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا تقریر کرتی تھی. اللہ کا کرنا ہوا کہ اس ڈاکٹرنی کے ایک بچہ ہوا بڑا خوبصورت. ڈاکٹرنی خوبصورت، میاں خوبصورت، فیملی خوبصورت، پڑھے لکھوں کی فیملی، اور بچہ پیدا ہوا. کئی بچے پہلے بھی تھے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا نہایت خوبصورت لیکن پیروں سے معذور. پھر جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ ان کے پیر صحیح کر لیں. اب تو حقیقت ہے کہ اس میں سب بے بس ہے، اور دنیا میں صحیح سلامت آنے کے بعد بھی کوئی نعمت چھن جائے تو آدمی کیا کر لے گا. ایک سبق آموز واقعہ بھی اس مناسبت سے یاد آیا. ہمارے پرانے علاقے میں، گارڈن تھانے کے علاقے میں، ایک بچہ تھا، اس کا ایک ہاتھ کچھ تھا، تکلیف تھی تو معذور تھا ایک ہاتھ سے. اسی محلے کا ایک آدمی وہ اس کو جب بھی پکارتا تھا تو ٹنٹا ٹنٹا کر کے پکارتا تھا، او ٹنٹے ادھر آ، او ٹنٹے. اس بیچارے کا دل ٹوٹ ٹوٹ کے رہ جاتا تھا. چونکہ چھوٹا تھا، وہ بڑے تھے کہنے والے، اس لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ جاتا تھا. ایک دن رام سامی ٹاور سے جنا مارکیٹ جانے کے لیے تانگے میں بیٹھے، تو آپ حضرات میں تو ہو سکتا ہے ادھر جانے والے جو ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے، جو نہیں جاتے تو وہ بہرحال الفاظ سے سننے سے سمجھیں گے. تو جنا مارکیٹ سے پہلے رسالہ تھانہ ہے. تو رسالہ تھانہ سے ذرا ہی آگے بڑھے تو تانگے جو تھا، گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا اور تانگا گر گیا، اور کچھ ایسا گرا کہ اندر کے بیٹھے ہوئے آدمی سارے الٹے سیدھے گرے. اور وہ آدمی جو اس بچے کو ٹنٹا ٹنٹا کہا کرتا تھا برسوں سے، وہ کچھ پہیے کے ساتھ ایسا گرا کہ پہیا اس کے یہ گٹا جو ہے گٹے کے اوپر سے پھرا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا گٹا جو تھا یعنی ہاتھ یہ کٹ کے بالکل الگ دور جا کے پڑا. جیسے کسی چیز کو دبا کے جب چھوڑ دیتے ہیں تو پچک کر کے جاتی ہے چیز، اس طرح سے وہ پچک کر کے پنجہ جو تھا اس کا ہاتھ وہ دور جا پڑا. قریب ترین ہسپتال سول اسپتال ہے، تو چنانچہ لوگ جو ہیں اس کو گاڑی میں ڈال کر سیدھے سول اسپتال لے کر پہنچے. لیکن ڈاکٹروں نے جب دیکھا تو کہا کہ اب دوبارہ اس کا لگنا ناممکن ہے، مزید اور ہاتھ اس کا خراب ہو جائے گا اور اوپر تک بھی کاٹنے کی نوبت آ جائے گی. لہذا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ یاد رکھنے کے قابل ہے. جو اس بچے کو ٹنٹا ٹنٹا کہا کرتا تھا، اللہ کی پناہ کہ وہ خود بھی ٹنٹا ہو گیا. کبھی کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، دیکھ کر عافیت کی دعا پڑھنی چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، انسان کو کیا پتا ہے کہ یہ نعمت جو ملی ہوئی ہے کب تک کا اس کا ساتھ ہے اور کب یہ جدا ہو جائے. آپ کو معلوم ہوگا پہلوان خاندان جو تھا، گولو پہلوان، ان کا خاندان، انہی پہلوانوں میں کہ ایک پہلوان جو کبھی یہ عالم تھا کہ کھڑے کھڑے پورا ایک بکرا کھا جاتے تھے اور ایسے زبردست تھے کہ ہر ایک کو پچاڑ دیا کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو شوگر بہت زیادہ ہو گئی اور اس مجبوری کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی. اور جب ٹانگ کٹ گئی اور ہوش میں آئے تو ایسا دھکا لگا ان کو کہ ہائے افسوس، آج میں بغیر ٹانگ کا ہو گیا. تو دھکا ایسا لگا کہ ہارٹ فیل ہو گیا. کبھی اسی پاؤں سے کتنے چلتے تھے اور کیسے کیسے لات لگا لگا کے پچھاڑا کرتے تھے، داؤ لگاتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی عطا ہے. اور اللہ پاک سے دعا یہی کرتے رہا کریں، اللہ پاک ہر چیز سلامت رکھے اور محتاجگی اور معذوری سے محفوظ رکھے. پرانے زمانے کی عورتیں سادگی کے الفاظ میں دعا دیا کرتی تھیں اور وہ دعا بڑی زبردست مقبول ہوتی تھی. اب بھی جو پرانے سوچ کے اور خیال کے لوگ ہیں اور عورتیں وہ دعا دیا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیدے گوڑے سلامت رکھے. دیدے تو آنکھوں کو کہتے ہیں، گوڑے گھٹنوں کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دیدے گھٹنے سلامت رکھے، یعنی آنکھوں سے بھی کوئی محتاجگی نہ ہو اور گھٹنے سے بھی محتاجگی نہ ہو، چلنا پھرنا نہ رکے.
تو بہرحال اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنی مہربانیوں سے مالا مال رکھے اور ہمیں اللہ پاک شکر کی اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، پھر افسوس ہی کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ آج اسلام کی ناقدری کا عالم یہ ہو گیا کہ مسلمان بھی کہتا ہے اور کفر و شرک بھی نہیں چھوڑتا، بدعات بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں چھوڑتا، نمازیں نہیں پڑھتا اور عبادتیں نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، پھر بھی مسلمان رہتا ہے اور خوش فہمی کا شکار۔ ابھی پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں کہ میری دکان پر ایک عورت آئی اپنی بچی کو لے کر، دونوں ماں بیٹیاں فیشن میں ڈوبی ہوئی، بچی کی نوعمری کے اندر ہی شادی بھی کی انہوں نے، اور شادی کے بعد ایسی جدائی کی نوبت آئی کہ بہن کا بتا رہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں رہتی ہیں، بچی کو یہاں سے انہوں نے رخصت کیا، انہوں نے اسے بلوایا اور ایک فلائٹ سے بچی پہنچی اور دوسری فلائٹ سے انہوں نے واپس کر دیا طلاق دے کر، اور وہاں سے اس کو فلائٹ میں بٹھایا تو وہ بچی بالکل نوعمر بھی تھی اور انجان راستوں سے شارجہ میں اتر گئی۔ جہاز تبدیل کرنا پڑتا ہے، شارجہ میں آ کے پریشان حیران تھی کہ کہاں جائے کیا کرے، تو ایک فیملی آ رہی تھی، شرفا کی فیملی تھی، اسلام آباد آ رہی تھی، انہوں نے پھر اپنے ساتھ لیا، اس کو اسلام آباد لائے، اسلام آباد سے کراچی پہنچایا اس کو۔ تو غرض کہ وہ آئیں میرے پاس تو کہنے لگی کہ اصل میں ہم لوگ کافی مذہبی لوگ ہیں نا، تو اس لیے ہماری بہن بہت ماڈرن ہے، انہوں نے اس رشتے کو اس طرح سے ٹھکرا دیا اور ہماری یہ توہین کی کہ اس نے ایک فلائٹ سے بلایا اور دوسری سے واپس بھیج دیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو فیشن میں ڈوبی ہوئی ہے، پردہ نہیں، برقع نہیں، دوپٹہ بھی سر پر نہیں، اور ڈوبی ہوئی ہے فیشن میں، بیٹی بھی اور ماں بھی، ان کے مذہبی ہونے کا یہ سوچ کا انداز کہ چونکہ ہم بہت مذہبی قسم کے لوگ ہیں اس لیے انہوں نے مسترد کر دیا، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کو سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ تم تو بے دین ہو پرلے درجے کی۔ جب تم اتنی بے دین ہو تو وہ اگلی تمہاری بہن کتنی پرلے درجے کی بے دین ہوگی، جس نے تمہیں جو ہے بے دین ہوتے ہوئے مسترد کر دیا، اور تم اپنے طور پر خوش فہمی کا شکار ہو کہ چونکہ ہم مذہبی قسم کے لوگ ہیں، کافی ہمارے یہاں مذہب کا سلسلہ، جبکہ مذہب کی وہاں ایک رتی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو آج مسلمانوں میں یہ دھوکہ بہت عام ہو گیا، خوش فہمی عام ہو گئی، ایک طرف زندقہ اور الحاد پھیل رہا ہے، دوسری طرف خوش فہمی کا بھی بڑے شکار ہے کہ جی ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، حج کر کے آ گئے داڑھی مونڈتے رہے، عمرہ کر کے آ گئے داڑھی مونڈتے رہے، جی میں نے اتنے عمرے کر رکھے ہیں، اتنے حج کر رکھے ہیں، اور بہت سے آتے ہیں جی حافظ قرآن ہوں میں، داڑھی مونڈتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، بدماشیاں کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کیا نعمت اسلام کی قدر کرتے ہیں؟ ہے کوئی قدر کی بات؟ تو قدر تو وہی کرے گا کہ جو اس حقیقت کو سمجھے گا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہے، تو وہ قدر کرے گا، اور قدر کرے گا تو سیدھا سیدھا چلے گا تو وہ پھر کمائے گا اور وہ پائے گا۔ فرماتے ہیں اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، جو خامیاں ہیں ان کو دور کرو، خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کرو، جو خوبیاں پیدا نہیں ہو سکی ہیں ان کو پیدا کرو، جو خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو قائم رکھو، برقرار رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ وہ خوبیاں زائل نہ ہوں۔ عقیدوں اور اعمال کو سنوارو، اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔
اسی کا شعر ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سمجھے بات کو؟ متبع سنت ایسا ہو کہ جو شخص بھی دیکھ لے تو کہے کہ یہ بڑا مومن مسلمان ہے، ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ ہے، اور کس قدر متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہیں کہ مشک جو ہے وہ بولتی نہیں بلکہ اس کی خوشبو جو ہے خود بخود ہی وہ اقرار کراتی ہے کہ مشک ہے۔ متقی اپنے منہ سے نہیں کہتا میں متقی ہوں، اللہ پاک اس کے نور کو اس طرح پھیلاتے ہیں کہ دیکھنے والا بے ساختہ کہتا ہے یہ حضور کا غلام ہے، اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ہے۔ کوئی شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، چاہے وہ جسمانی طور پر کالا ہو، چاہے گورا ہو، جیسا بھی رنگ ہو، تقوی کی وجہ سے، ایمان کے تقاضوں پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو وہ نور عطا فرمائیں گے کہ جو نور چھلکتا ہوگا اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر، اس کے کپڑوں پر، اس کی ہر چیز پر۔ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے چہرے پر ظلمت، دل میں ظلمت، کپڑوں پہ ظلمت، ہر چیز سے ظلمت ٹپکتی ہوگی۔ اللہ والوں کو دیکھیں، گاڑی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ باشرہ ہیں، آپ ان کو بڑھاپے میں دیکھیے، زبردست طریقے سے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں عمر بڑھتی جاتی ہے، نور بڑھتا جاتا ہے۔ ایک اس بوڑھے کو بھی دیکھیں کہ جو بوڑھا ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی مونڈتا ہے، آپ اس کا چہرہ دیکھیں کہ بالکل بجھک جاتا ہے اور اس طرح سے بے نور ہو جاتا ہے۔ اور بہت پاس سے دیکھ لیں تو آپ کو اگر آپ کی صلاحیت درست ہو تو قے آنے کو ہو جاتی ہے۔ دور سے اگرچہ وہ چکنا چپڑا نظر آئے، کھال اندر تک کھچوا کے داڑھی منڈواتا ہے کہ جی جڑیں بھی جو ہیں وہ ختم کر دو، پتہ نہ چلے کہ بڈھا ہے کہ جوان، لیکن بہرحال بڑھاپا چھپ نہیں سکتا۔ جس طرح سے کاغذ کے پھول سے خوشبو نہیں آتی، اسی طرح سے آدمی جتنا جوان بن جائے تو وہ بڑھاپا چھپ نہیں سکتا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے اعمال کو دیکھ کر خود بخود اسلام کو قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس میں مقناطیس کی طرح اثر ہے۔ ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، کافی اپنے طور پر جیسے باہر آنے جانے والے آدمی ہیں تو چائنا وغیرہ بھی جاتے رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، جیسے یہاں پاکیزہ رہتے ہیں وہاں بھی پاکیزہ رہتے ہیں، کھانے پینے میں بھی اتنی احتیاط کے دال پکا کے کھاتے ہیں، وہاں کے گوشت وغیرہ نہیں کھاتے۔ تو ان کے دوست وغیرہ ہیں کاروباری سلسلے کے، تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی تم کیسے مسلمان ہو؟ اور بھی مسلمان بتیرے آتے ہیں اور آ کے وہ جو کچھ بھی دو سب کچھ کھا جاتے ہیں، بلکہ اور مزید عیاشی کی باتیں کرتے ہیں، اور تم ایسے ہو کہ تم یہاں کا گوشت تک بھی نہیں کھاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں، ہمارے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے گناہ کے سلسلے میں کہ یہاں آتے ہو تو ظاہر ہے کہ تمہیں یہاں تمہارا کوئی جان پہچان والا تو نہیں دیکھتا، تو تم یہاں اپنے خواہشات پوری کرو، تمہیں کون روکتا ٹوکتا ہے؟ کوئی ممانعت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم کبھی بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آنے دیتے۔ تو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے اور گناہوں سے ہر جگہ بچتا ہے۔ اور جو بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی رشتہ دار تو کوئی دیکھ نہیں رہا، جان پہچان والا کوئی ہے نہیں، تو پھر برائی کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ایسے آدمی کو توبہ کی بھی توفیق مشکل سے ملتی ہے۔ اور بھی بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں جو متقی ہیں، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان راسخ ہے اور مضبوط ہے، وہ اعمال میں بھی عقیدوں میں بھی، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔
اور بھی کتنے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک میں یورپ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنی سوکھ کی چیزیں لے جاتے ہیں، دالیں یہاں سے پکوا کے لے جائیں، یعنی بھنوا کے لے جائیں، اس سے گزارا کر لیں، اور اسی طرح سے اور سوکھی چیزیں بسکٹ وغیرہ لے جا کے وہاں کھا کے گزارا کر لیں۔ ایسے متقی لوگ بھی ہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی چلو جیسا دیس ویسا بھیس، جب مل ہی رہا ہے تو پھر انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں، داغدار ہو جاتے ہیں، گناہ کے بعد پھر دل کھل جاتا ہے، پھر ایک کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تو ظاہر ہے کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے، چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ لوٹ کر آنے کے لیے نیکی کی طرف تیار نہیں ہوتے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں، یہ کفار کہتے ہیں۔ یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا، ہماری بدعملی کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا، ہم نے بدنامی کا سامان بنایا تو اسلام کو بدنام کر کے کتنا بڑا نقصان پہنچایا اسلام کو، اور اس طرح سے خاری کا اپنے لیے سامان کیا جو آج مسلمانوں کا مقدر بنا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بدعمالی ہماری کثرت سے ہو گئی ہے۔ مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو، آخر اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے، نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرو، اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشی۔ بات ساری یہی ہے کہ جب دل کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے گی دین کے سلسلے میں تو دل ہی اصل حکم دینے والا ہے، یہی بادشاہ ہے، اور اس طرح سے اگر یہ ٹھیک رہتا ہے تو پھر باقی اعضاء بھی سارے اس کے تابع رہتے ہیں، اگر یہی گڑبڑ ہو جائے تو پھر سارے اعضاء بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس دل پر ہی محنت کی گئی ہے، پیغمبروں نے بھی اس دل پر محنت کی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو منصب بیان کیے گئے ان 4 منصبوں میں ایک منصب آپ کا یہ بھی تھا کہ دل کو پاکیزہ کرنے کی آپ نے محنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو اس طرح سے ربنا وبعث رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاتك ويعلمهم الكتاب والحکمت ويزكيهم۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ یہی ہے کہ دل کو اتنا مان دیا جائے کہ اس میں پھر کوئی بھی داغ دھبا باقی نہ رہے، اور اتنی پختگی پیدا ہو جائے کہ برائی کا وسوسہ بھی بڑا بھاری گزرنے لگے۔ اس سلسلے میں اشعار پیش کر رہے ہیں، خون میں ڈوبا ہوا تن اور بدن، نکلا کیا کا کھینچ کر رنج و محن، گر نہ لے اس وقت میں مادر خبر، ایک دم میں تو ہو مردے سے بدتر۔ دی خدا نے تجھ کو بہر امتحان، کس طرح کی نعمتیں بیش از بیاں، صورت و شکل و زر، لال و گوہر، خانہ و یارو عزیز و سیم و زر، اے خدا کی تو بتا کس کام کی، سب یہ تیرے واسطے ہیں اے اخی۔ عاجز و خوار و ضعیف و ناتواں، بے کس و مسکین نحیف و خستہ جاں، تو بھلا اس وقت تھا کس کام کا، گر نہ ہوتا لطف و انعام خدا۔ چھوٹا سا تھا تو، پیدا ہوا گندگی میں لسڑا ہوا تھا، اگر ماں صاف نہ کرتی تو کیا کر لیتا۔ حتیٰ کہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آ جاتے ہیں کہ بچے کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ کھانے کی چیز کیا ہے اور نہ کھانے کی کیا ہے۔ عمر میں ایسا حصہ شروع میں آتا ہے کہ بچے کو بس کوئی چیز ہاتھ لگی اور اس نے اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا، یہ بہت پیش آتا ہے۔ اور بچوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لینڈی اس نے اتاری، اس کے ماں باپ قریب نہیں، اس نے اس کو پکڑا اور کھا گیا، اس کو تمیز نہیں ہے کہ اچھی کیا اور بری کیا۔ تو بہرحال ایسا وقت بھی تھا تیرے اوپر، تو سوچ تو صحیح کہ تجھے اللہ پاک نے کتنا زبردست جو ہے سنبھالا ہے، اور کس قدر اللہ پاک نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔
عقل و فہم و حفظ اور ذہن و ذکا، قوت و زور و طعام و جاں فضا، دختر و مادر پدر، فرزند و زن، مال و ملک و دولت و باغ و چمن، باوجود اس کے بھی ہو تجھ کو نفور، عقل سے یہ بات ہے یک لخت دور، دشمن جاں ہیں ہزاروں جانور، ہے وہی ہر دم محافظ اے پسر، مرض جسمانی ہے غراں 10,000، اژدہا و اقرب و زنبور و مار، کہیں سانپ ہیں، کہیں بچھو ہیں، کہیں بڑے ہیں، ہزاروں قسم کے جانور ہیں جو کاٹ لیں تو آدمی کا جینا دوبھر ہو جائے۔ ہے غضب یک لخت ان کو بھول کر، اپنے اس خالق سے ہو تو بے خبر، تیر و برچھی خنجر و تیغ و تبر مستعد ہیں آدمی کے قتل پر، گر نہ ہو اس کی حفاظت ایک دم کے دم میں دے کہ تو ملک عدم، نعمتیں جو اس قدر دے اے فضول، حکم میں اس کے کرے ہے تو عدول، یعنی اس مالک نے تجھے اتنا نوازا اور تو اس کے حکم عدول ہی کر رہا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور حقیقت ہے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں کہ جب تک ان کا کرم رہتا ہے تو آدمی بچتا رہتا ہے، ورنہ دھوکے کھا جائے۔ بہت سے ایسے بچے بھی ہیں، ایک بچے کا واقعہ ہے کہ ان کا مکان تھا ادھر آگے نئی آبادی میں، تو شروع میں بہت کم آبادی تھی، تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ وہاں چھٹی کے دن چلے جایا کرتے تھے، کھانا وغیرہ کھا کے آ جاتے تھے۔ ایک دن دروازہ کھول کے جیسے اندر گھسے، بچوں کو بھی اندر پہنچایا، تو دوسرے لمحے ماں نے دیکھا کہ بچھو بیٹے کے پاؤں پر چل رہا ہے، اور بیٹا خوش ہو کے بتا رہا ہے امی کو کہ امی دیکھو میرے پیر پر کیا چل رہا ہے۔ ماں نے جو دیکھا تو ماں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس نے تیزی سے بچھو کو جھٹکا اور کہا کہ ارے بیٹے یہ تو بڑا خطرناک تھا، خیر ہو گئی کہ کاٹا نہیں۔ بچھو کا اس کو کیا پتا یہ بچھو ہے، بعد میں پتا چلا جب بیٹے کو بتایا سمجھایا۔ ایک اور تھے خان صاحب، وہ جو ہے فیکٹری، وہاں سے چھٹی ہوئی باہر نکلے، اسٹاپ پر کھڑے تھے، تو ایک بچھو آ گیا وہاں پہ، انہوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا صاحب یہ بچھو ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جوتی مار مار کے کھیلتے ہیں، بچھو نے موقع لگا کے ان کے پیر میں ایک ہی ڈنگ جو مارا کہ ہائے مر گیا، اور جو چیخنے پکارنے لگے اور رونے لگے، بری حالت ہو گئی ان کی۔ قسمت ہے کہ اندر ایک ساتھ تھے ہمارے اسلام دو والے، وہ عامل تھے زہر اتارنے کے، وہاں معلوم تھا فیکٹری میں بھی کہ یہ عامل ہیں جن اس کے زہر اتارنے کے، چنانچہ ان کو گود میں اٹھا کے وہاں لے جایا گیا، کہا کہ جی آج دیکھیں آپ کیا اتارتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے پھر منتر پڑھے، عمل پڑھے، جو کچھ بھی کرنا تھا کیا، تو جب زہر اترا تو جب ان کی جان میں جان آئی، اور اگر اتارنے کا اس وقت موقع نہیں ہوتا اور زہر چل جاتا تو کہتے فرق کے اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنے جانور پیدا کیے ہیں جو آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے اللہ پاک ہی بچاتے ہیں۔ اور ہر جانور جو ہے اس کو زہر کا وہ ملا ہوا ہے۔ بعض جانور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بالکل، ان کا نام تو کچھ ہمیں معلوم ہی نہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں، بدن میں کہیں بھی وہ ایک ڈنک مارتے ہیں تو وہ ایسی آگ لگا دیتے ہیں کہ بس جان پہ بن جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں جگہ سوکھ جاتی ہے۔ اس پر بھی ایک پرانا واقعہ یاد آیا۔ پاپوس میں ہمارے سلام دعا والے رہتے تھے، تو ایک پان کی دکان پر کھڑے تھے، اور وائل کا کرتا تھا ان کا، رات کا ٹائم عشاء کے بعد ایک جانور بھیڑ جیسا کوئی وہ بلب لگا ہوا تھا باہر پان کی دکان پر، اس میں وہ بھوں بھوں کرتا ہوا آیا اور آ کے ان کے بالکل سامنے کی جگہ بیٹھ گیا، اور بیٹھا ہی نہیں بلکہ اس نے ڈنک مار دیا۔ وہ بیچارے اتنے پریشان ہو گئے کہ اس کے بعد وہ بہت ڈاکٹروں کے پاس بھاگے بھاگے پھرے، اور ان کی حالت نہایت ہی جگر کو ہو گئی۔ نازک جگہ اس نے ڈنک مار دیا، یعنی کرتے میں سے ڈنک نکلا، پجامے میں گیا، اس کے بعد وہاں چلا گیا، اور اس کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی۔ ایک ڈاکٹر دوسرا، پھر ایک ڈاکٹر اس مضمون کو سمجھا، اس نے بڑے خطرناک قسم کے انجیکشن لگائے،
جب وہ زہر مرا تو جب جا کے ان کی طبیعت بحال ہوئی. اب وہ چھوٹا سا جانور تھا اور ادھر بیٹھنے کے بعد اپنے کام کرتے اڑ بھی گیا, دیکھنے میں بھی نہیں آیا کہ وہ تھا کیا. اللہ کی پناہ, اللہ پاک پناہ میں رکھے. بعض وقت ایسے واقعات ہوتے ہیں, جنگل میں کھیتوں کے بیچ سے آدمی گزر رہا ہے, چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے چند انچ کا, اڑ کے آتا ہے, آدمی کے پیشانی پر ایک ڈنک مارا اور بھاگ گیا, اور آدمی وہیں گرا اور ختم. تو بہرحال اللہ پاک ہی حفاظت فرماتے ہیں ہماری آپ کی, اور اس کا کرم رہتا ہے. اس طرح سے چھوٹے جانور ہوں, بڑے ہوں, زہریلے معلوم نہیں ہمیں آپ کو کتنی پیدا کی اللہ پاک نے, کتنی مخلوقات ہیں, اور وہی حفاظت فرماتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں مسلمان بھائیوں, اپنے اعمال, اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرو اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت اور شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہو. غیر مسلم جو ہے وہ کسی بھی عالم بزرگ کا, درویش کا وہ لباس حلیہ نہیں اپناتا. اس کو چاہے کتنے بزرگ ہو, مذہب سے چونکہ مخالف ہے, اس بنا پر وہ اس حلیے کو نہیں اپناتا. اور مسلمانوں کی حالت ہے کہ کود کود کر کھلم کھلا غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, حقیقت ہے یہ کہ مسلمانوں کا غیر مسلم جو ہے وہ شکل صورت اور حلیہ اپنانے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کا حلیہ اپنانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. اور اس قدر اس کے لیے باقاعدہ پرچار بھی ہوتے ہیں, پروپیگنڈے ہوتے ہیں, فلمیں باقاعدہ بنائی جاتی ہیں, دکھائی جاتی ہیں, اور اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے. اور اس کی لپیٹ میں آنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. فلموں کے اندر وہ اگر چوٹی دکھا دیں آدمیوں کی تو چوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ عورتوں کو اگر پتلون پہنے دکھا دیں تو عورتیں پتلون پہننے لگ جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ ہندوؤں کے لباس کے اس میں فلمیں دکھا دی, مسلمان کہلاتے ہوئے بھی فلمیں کہاں چھوڑتا ہے. وہ اس کے اندر دھوتی شلوار کا چکر چلا دیا, جدھر سن لیجئے کہ جی وہ دھوتی شلوار بنوانی ہے, دھوتی شلوار بنوانی ہے, یعنی ایسا پاجامہ کہ دھوتی کا انداز بھی اس میں ہندو آنا بھی انداز ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بچوں کے, عورتوں کے یہاں بندیا لگا دیتے ہیں, لال نشان لگا دیتے ہیں جو ہندوؤں کے یہاں کا پکا قلم کا نشان ہے. تو اس طرح سے غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اطوار کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن مسلمان ہے کہ کیسا بے غیرت ہو جاتا ہے جب اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے کہ وہ اغیار کی صورت شکل بنانے کے لیے بے قرار رہتا ہے. اور جو سچے پکے ہیں, غیرت مند ہیں, وہ اغیار کی تمام چیزوں سے نفرت رکھتے ہیں, جیسا کہ ہمیں آپ کو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں. فرماتے ہیں اپنے پیارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ جاتے ہیں. ایک ایسی ردی اور گندی مسلمانی ہے, یعنی تھرڈ کلاس معاملہ ہے, اور بنسپتی مسلمان ہے یہ در حقیقت. سچے مسلمان نہیں. سچے مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے اعمال سے دستبردار نہیں ہوتا, اور عقیدوں کے اندر بھی وہ خرابی نہیں آنے دیتا, چاہے اس کی جان چلی جائے. فرماتے توبہ کرو, کفار کے طریقے کو چھوڑو. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, بہت جلدی ہم ان کو ایسی نعمتوں میں, ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری, اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ میں داخل کریں گے. سبحان اللہ, ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ رسول کے حکموں پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش و آرام پائے گا. مگر اے انسان, بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ, راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ, چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ.
ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آدمی جتنی بھی مستی کرے پھر ایک دن موت ہے، اور اس طرح سے یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ راہ گزر ہے، آگے جانا ہے۔ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور نیک کام سے گریز کرتا ہے، برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ یہاں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جو آدمی یہاں اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اس کو یہاں بھی آرام ملتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ طبی طور پر انسان کو تکلیفیں پیش آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیمار بھی ہوتے تھے، آپ کو تکالیف بھی آتی تھی، پریشانیاں بھی آتی تھی، لیکن عقلی طور پر آپ بالکل مطمئن رہتے تھے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ یہاں بھی جو سچے اور پکے ہیں ایمان میں اور اسلام میں اور اعمال میں، وہ حضرات یہاں بھی تکالیف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ حضرت سلطان الہند حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تقریباً جسم کے اندر 32 ناسور ہو گئے تھے، بڑی شدید تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ کی رضا میں راضی تھے کہ یا اللہ جیسے آپ راضی ویسے میں راضی تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو پختہ ہوتے ہیں ایمان میں اور اعمال میں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہا کرتے ہیں اور مستیوں کے اندر جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں ایمان کس طرح مضبوط ہوتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان تب درست اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور مانے، اور ان کی سب باتوں کو دل سے مان لے، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا یہ دین ہے، اسلام ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بات میں یا حکم میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ ہنسی مذاق اڑانا، ایسی باتوں سے ایمان نہیں رہتا۔ اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اور کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ہیر پھیر کر کے اپنے مطلب بنانا بے دین اور بے ایمان بننا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خوب حفاظت کرے، اسلامی حکموں پر چل کر اس کو مضبوط کرے اور کوئی بات ایسی نہ کہے اور نہ کرے جس سے ایمان میں فرق آئے۔ ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے اور بہت زبردست جو ہے نازک ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ذرا سی بات کے اندر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں اور اماموں کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو قاضی القضات تھے اپنے دور میں، اور انہوں نے یہ قضا کا سلسلہ سنبھالا اور عدالتوں کے نظام کو سنبھالا اور انہوں نے مرتب فرمایا مدون۔ آج بھی جہاں کہیں بھی اسلامی سلطنتیں ہیں اور قانون اسلامی نافذ ہیں تو وہ وہی قوانین نافذ ہیں۔ اس قدر اللہ پاک نے ان کو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ایک مرتبہ وہ بیان فرما رہے تھے، سیرت کا بیان تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیان تھا۔ تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، اور آپ لوکی کو تلاش کرتے تھے، پیالے میں ہاتھ ڈال کر شوربے میں تلاش کرتے تھے اور قتل نوش فرماتے تھے، تلاش کر کے قتل نوش فرماتے تھے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے برملا کہا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس کی گردن اتار دو۔ طبی طور پر اگر پسند نہ تھی تو چپ رہتا، لیکن اس نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک تھا، اس کی تردید کر کے کفر کا ثبوت دیا ہے۔ یہ مرتد ہو گیا اور مرتد واجب القتل ہے، لہذا اس کی گردن اتار دو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایمان ذرا سی بات کے اندر چلا جاتا ہے، ذرا سا کسی دین کی بات کا مذاق اڑا لیا۔ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دین کے مستحب کو بھی اگر ادنا سمجھا اور معمولی سمجھا تو اس سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے۔ بہت آدمی ہیں جو کہہ دیتے ہیں ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنا وہ گوارا کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا لیکن اگر انہیں ٹوکا گیا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو حضور کی تعلیمات کو رد کرنے والا در حقیقت حضور کی تعلیمات کی توہین کرتا ہے. تعلیمات کی توہین حضور کی توہین اور حضور کی توہین در حقیقت اللہ کی توہین، تو اس لیے بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں، تو اس لیے یاد رکھیے کہ ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے. مذاق اڑانے کی اور بالکل ہلکا جاننے کی کوئی گنجائش نہیں. اور آج کے دور میں بے دینی کا جو چرچا بہت زیادہ عام ہے، اس کی بنا پر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے کتنے حکموں کو بے وقت سمجھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اور اس طرح سے معاملات کے اندر خرابیاں کرتے ہیں، خرد برد کرتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے مسلمانی پر، سب چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے. گناہ کو گناہ سمجھتا رہے تو مسلمان رہتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے کہ ایمان کا معاملہ بڑا اونچا بھی ہے، بڑا نازک بھی ہے. فرماتے ایمان نہ لانے کی سزا اور عذاب. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جو لوگ، ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں یعنی حکموں کے منکر ہوئے، یعنی ہمارے حکموں کو نہ مانا، تو ہم ان کو بہت جلد ایک سخت آگ میں یعنی دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور اس میں ان کی برابر یہ حالت رہے گی. جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ دوسری کھال، تازی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہیں. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. بے شک جو شخص بغاوت کا جرم کر کے یعنی کافر ہو کر اپنے رب کے سامنے یعنی کچہری میں حاضر ہوگا تو اس کی سزا کے لیے دوزخ ہے. اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، مرے سے برا ہو جائے گا، جینے کا بھی کوئی مزہ نہ رہے گا. اللہ بچائے. ایمان نہ لانا اور مسلمان نہ ہونا، اپنے ایمان کو خراب کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے. خدائے قانون میں بغاوت ہے، اس لیے باغی یعنی کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ اپنی بغاوت کی سزا پاتا رہے. اور مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، خدائے قانون یعنی خدا کے سب حکموں کو مانتا ہے، باغی نہیں ہے. عمل خدا کے قانون کے خلاف کر کے مجرم ہے، سزا کاٹ کر پھر جنت میں آ جائے گا. اور کافر باغی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں قید رہے گا. دعا. اے خدا، اے خالق ارض و سما، اے خدا، اے مالک روز جزا، تو نے دوزخ میں جسے داخل کیا اس کو بے شک تو نے رسوا کر دیا. کافر و گمراہ نافرمان ہو، میں کبھی بے دین و بے ایمان ہوں. کافر و گمراہ نافرمان ہوں، میں کبھی بے دین و بے ایمان ہوں. تو عذاب نار سے ہم کو بچا، ہو نہ ہم بے آبرو روز جزا. ایسے ظالم کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بھی کام اس کے آ سکتا نہیں. اے خدا جب تک ہو میرے دم میں دم، رکھ مجھے اسلام پر ثابت قدم. یہ دعا ہے چوتھے پارے میں. اللہ پاک نے فرمایا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یا اللہ ہمیں عذاب نار سے بچائیے. اور آپ نے منادی بھیجا، انہوں نے آ کر ہمیں راہ راست کی بات بتائی اور ہمیں بتایا سمجھایا کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہم سے درگزر فرمائیے اور ہمیں رسوائی سے بچائیے، کیونکہ اس دن جو بھی رسوا ہو گیا تو اس کا بہت برا حال ہوگا. اور یا اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا مغفرت کا، اس کا ہمیں مہرت بنا دے. بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائیے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے. وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك.
اے اللہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کی زبان مبارک پر وہ پورا فرمائیے اور ہمیں رسوائی سے بچائیے. لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ پاک ہمیں آپ کو رسوائی سے بچائے. ایک بزرگ ہستی ہے مکہ مکرمہ میں، قاری صاحب، وہ ملاقات ہوتی ہے حج میں عمرے میں، تو دعائیں کرا دیتے ہیں ہمیں اور بہت زیادہ اچھی باتیں بتاتے ہیں. ایک سفر میں ان کے ہماری فجر کے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ دعا میں دعا یہ ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں یہاں بھی رسوائی سے بچا، برزخ میں بھی رسوائی سے بچا اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا. تو ہمیں آپ کو دعاؤں کے دوران میں جہاں اور دعائیں کرتے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سرخرو فرمائے اور رسوائی سے بچائے. ظاہر ہے کہ انسان اگر رسوا ہو جاتا ہے تو بے وقت اور بے وزن ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مقام رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے. بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ظالمین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آپ کو کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھتے ہیں اسلام پر قائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام شرور اور فتنوں سے، تمام مرضی تمام آفات سے، مرضی مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرب سے یا اللہ بچا لیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رکھتے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. ہم نے پہلے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشاہد کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی
محبین کی اور محسنین کی اور تمام معالین کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، حضور کی ساری امت پر رحم فرمائیے، حضور کی ساری امت کو ہدایت پر لگا دیجیے، گمراہیوں سے نکال دیجیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بیدار فرما دیجیے، نیکیوں کی رغبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ خالص یا اللہ اسلام عطا فرمائیے اور مخلص اسلام میں بنا دیجیے، عقیدے بھی یا اللہ مضبوط فرمائیے، اعمال بھی مضبوط فرمائیے، اور یا اللہ اخلاص عطا فرمائیے، یا اللہ آج بھی ان کی تاج عطا فرمائیے، اخلاق عطا فرمائیے، غرور و تکبر و ریاکاری سے بچائیے۔ اے اللہ تمہارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا دیجیے، دونوں جہان کی آنکھوں سے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھے، اور یا اللہ رسوائی سے بچائیے، یہاں بھی برکت میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سرخرو فرمائیے یہاں بھی اور برکت میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مطمئنہ عطا فرمائیے۔ جناب رضی اللہ صاحب کو، رابعہ صاحبہ کو، ریاض صاحب کو، ان کی بیٹی کو، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے یہاں یا اللہ بور افتخار صاحب جن کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ان کو بھی یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مطمئنہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اور بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے جس نے کہا ہے سب کی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ میرے تمام محبین کو جزائے خیر عطا فرمائیے، یا اللہ میرے تمام دعاؤں کو حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور میں یا اللہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، سب کی مرادیں پوری فرمائیے اور اپنے کرم فرمائیے، ہماری رونقیں بحال رکھیے، اس میں ترقی عطا فرمائیے، دین کی اللہ مجھ سے اور میرے آل اولاد سے خوب خدمت لیجیے، اور یا اللہ دین کا پیغام فرمائیے، یا اللہ دنوں کی اچھی حالت کر دیجیے، ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی اعلیٰ سنت ساتھیوں سے ہر طرح سے بچائیے، خلاف سنت اور کام سے نفرت عطا فرمائیے، تمام دشمنان اسلام کے طور طریقوں کو اپنانے سے یا اللہ نفرت عطا فرمائیے، حضور کے ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بنا دیجیے، اپنے نیک اور محبوب بندہ بنا لیجیے، حضور کا سچا پکا امتی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے نیکی آسان فرمائیے، تقویٰ عطا فرمائیے، گناہوں سے بیدار فرمائیے، اور یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو خوب معاف فرمائیے۔ یا اللہ بے دینوں کو دیندار بنا دیجیے، یا اللہ دینداروں کو مضبوطی عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، اپنے قدردان بندوں میں، اپنے شکر گزار بندوں میں اے اللہ ہمیں شامل فرما لیجیے، اپنے یا اللہ قلیل بندوں میں داخل فرما لیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ زبان جو دی ہے تجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے، زبان جو دی ہے تجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے، زبان جو دی ہے تجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے، اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، فلک سخن ہو سرکار کی ثنا کے لیے، فلک
سخن رہو سرکار کی ثنا کے لیے جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے نبی کو جس نے بھی دیکھا ہے عکس طائف میں نبی کو جس نے بھی دیکھا ہے عکس طائف میں اٹھائے گا نہ کبھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا نہ کبھی ہاتھ دعا کے لیے سنی تھی جتنی بہشت بری کی تعریفیں سنی تھی جتنی بہشت بری کی تعریفیں مزے تمام وہ ہم نے مدینے جا کے لیے مزے تمام وہ ہم نے مدینے جا کے لیے نہ شکر کیسے بجا لاؤں اس عطا پہ ادیب نہ شکر کیسے بجا لاؤں اس عطا پہ ادیب ملے ہیں مجھ کو التجا کے لیے ملے ہیں دیدائے مجھ کو التجا کے لیے زباں جو دی ہے تجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا جس قدر عظیم بھی ہے جہاں میں ان سے انسان کو کیا ملا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے کیوں
زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، عرش اعظم سے فرش زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، چاند سورج کی منزل سے آگے لامکاں کی حدوں سے ملا ہے، چاند سورج کی منزل سے آگے لامکاں کی حدوں سے کہکشاں اس کی گرد سفر ہے، مصطفیٰ کا وہی راستہ ہے، کہکشاں جس کی گرد سفر ہے، مصطفیٰ کا وہی راستہ ہے، کشتیاں دور تھی ساحلوں سے، قافلے دور تھے منزلوں سے، کشتیاں دور تھی ساحلوں سے، قافلے دور تھے منزلوں سے، رہنمائی سے خیر البشر کی آدمی کو خدا مل گیا ہے، رہنمائی سے خیر البشر کی آدمی کو خدا مل گیا ہے، یہ جو انسان کی رفعتیں ہیں، ساری کردار کی عظمتیں ہیں، یہ جو انسان کی رفعتیں ہیں، ساری کردار کی عظمتیں ہیں، مصطفیٰ نے کیا تھا جو روشن، وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، مصطفیٰ نے کیا تھا جو روشن، وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، باندھ رکھتے سفر چل مدینے، یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے، باندھ رکھتے سفر چل مدینے، یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے، رک نہ جائے سفر زندگی کا، زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، رک نہ جائے سفر زندگی کا، زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، بھائیو دوستو اے رفیقو، بات اعجاز کی
رفیقو بات اعجاز کی